اللہ تعالیٰ نے جو بے شمار احسانات فرمائے، ان احسانات میں سے ایک عظیم احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو شب قدر جیسی عظیم رات عطا فرمائی ہے۔ یہ بڑی ہی عظمت والی رات ہے۔ تمام علماء امت کا اس پر اجماع ہے اور اتفاق ہے کہ تمام راتوں میں سب سے افضل رات شب قدر کی رات ہے۔ یہ رات کیوں عطا فرمائی گئی؟ اس سلسلے میں موطا امام مالک کی ایک حدیث ملتی ہے کہ آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب گزشتہ جو امتیں گزر چکی ہیں ان کی عمروں پر مطلع فرمایا تو آقا علیہ السلام رنجیدہ ہو گئے کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں تو بہت کم ہوتی ہے، وہ ان کو جب طویل عمریں نہیں ملے گی تو وہ اتنی ساری عبادات کیسے کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو یہ رات عطا فرما دی کہ جس ایک رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ملتی ہے کہ جس میں آقا علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا جس نے 1000 سال اللہ کی راہ میں جہاد کیا، تو صحابہ کرام رشک کرنے لگے اور رنجیدہ بھی ہو گئے کہ ہماری تو عمریں ہی بہت کم ہوتی ہے، ہم میں سے کسی کی عمر تو شاید 100 سال تک چلی جائے، تو 1000 سال جس نے اللہ کی عبادت کی ہے ہم اتنی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو شب قدر جیسی عظیم رات عطا فرما دی کہ جس ایک رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں جتنا نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پوری سورت نازل فرما دی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ لیلۃ القدر کی عظمت اور فضیلت کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو رب فرماتا ہے بے شک اس رات میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا، یعنی شب قدر کو یہ عظمتیں اور فضیلتیں اس لیے ملی ہیں کہ اس میں اللہ کی پاک کتاب کا نزول ہوا ہے۔ یہ اتنی عظمت اور فضیلت والی رات ہے کہ اس ایک رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں میں عبادت جتنا نہیں بلکہ 1000 مہینوں میں عبادت سے زیادہ ملتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر جو ہے، شب قدر جو ہے، یہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ تو جو اس ایک رات میں عبادت کرتا ہے تو گویا اس نے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کی ہے۔ اللہ نے 1000 مہینوں کا ذکر فرمایا اور یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینوں جتنا ثواب ملتا ہے بلکہ یہ فرمایا کہ یہ تو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، تو یعنی کوئی اس میں عبادت کرتا ہے تو وہ 1000 مہینوں کے برابر نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہے۔ یہ اتنی عظمت اور فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے؟ قدر کا ایک معنی ہوتا ہے تنگی، تو شب قدر کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں زمین پر اتنے فرشتے اتر آتے ہیں کہ زمین بھی تنگ پڑ جاتی ہے، جیسا کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رات میں فرشتے بھی اترتے ہیں اور روح الامین بھی اترتے ہیں، یعنی فرشتے بھی زمین پہ آ جاتے ہیں اور فرشتوں کے جو سردار ہیں جبریل امی وہ بھی زمین پہ آ جاتے ہیں۔ یہ اتنی عظمت والی رات ہے۔ تو ایک معنی تھا شب قدر، قدر کا ایک معنی یہ تھا تنگی، تو شب قدر کو شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات میں فرشتے اتنی تعداد میں زمین پر اترتے ہیں کہ زمین بھی تنگ پڑ جاتی ہے۔ اور قدر کا ایک معنی قدر و منزلت بھی ہوتا ہے، مرتبہ بھی ہوتا ہے۔ تو شب قدر کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ جو اس رات میں عبادت کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک قدر والا بن جاتا ہے۔ شب قدر کو شب قدر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس رات کی قدر جو ہے اللہ کے نزدیک باقی راتوں سے بہت زیادہ ہے۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ شب قدر کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس عظیم رات میں صاحب قدر رسول کے ذریعے قدر والی کتاب، قدر والی امت کو عطا فرما دی، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مختلف مقامات پر اس کی عظمت اور فضیلت کو واضح فرمایا۔ مشہور حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر
ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے ایمان اور حصول ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کیا، رب کی عبادت کی، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اتنی عظیم رات ہے، اور اس رات میں بھی جو محروم رہ جاتا ہے نا، وہ حقیقی محروم ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام ایک مقام پر رمضان کی عظمت بیان فرما رہے تھے تو فرمایا کہ اس میں شب قدر جیسی عظیم رات ہے، اور شب قدر میں تو سب کو ہی نواز دیا جاتا ہے نا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شب قدر جیسی عظیم رات میں بھی محروم رہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حرمھا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس رات میں بھی محروم کر دیا گیا وہ حقیقت میں ہر بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ جو اس رات میں محروم رہتا ہے وہی حقیقی محروم ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کہیں ہمارا نام ان محروم لوگوں کی فہرست میں نہ آ جائے۔ ہمیں اس رات میں اس لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، رجوع اللہ کرنا چاہیے۔ اور لیلۃ القدر